अस्सलामु अलैकुम हज़रात। सब्सक्राइब कीजिए मुफ्ती ग़ुलाम रसूल चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियोस की अस्सलामु नोटिफिकेशन अलैकुम मिलती रहे। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ جل جلالہ اور عم نوالہ کا احسان عظیم ہے کہ اس باری تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچ بولنے والے کون ہیں؟ اس کی تفسیر آپ خود جانتے ہیں کہ جب ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو صادقین کی تعریف اس طرح ہم اللہ نے بیان کیا، ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن پر اللہ کا انعام و اکرام ہوا وہ سچے لوگ ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء، شہداء اور صالحین، انبیاء، شہداء، صالحین یہ سچے لوگ ہیں اور یہ واقعی ایماندار اور اللہ والے لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے لوگوں کو یہ توفیق دی، اور توفیق ملنے کے بعد اللہ نے اپنے گھر کی زیارت انہیں نصیب فرمائی۔ اب حجاج کرام، حاجیان کرام فریضے کی ادائیگی کر کے اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو یہ سعادت نہیں دیتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں اور کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو لاکھوں روپے خرچ کر کے دوسرے ممالک، یورپین ممالک اور عجائبات جو ہیں دنیا کے وہاں گھومنے جاتے ہیں، ٹریولز کرتے ہیں، لیکن انہیں اللہ توفیق نہیں دیتے اپنے گھر آنے کی۔ یہی دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہے جمع تو آپ پہ حج فرض ہے، 2-3 لاکھ ہے تو حج فرض ہے، یا کم از کم آپ پہ تو عمرہ ہے نا، لیکن آپ نہیں کر کے آپ اپنے بچوں کے فیوچر بنانے کے لیے ان کو لندن اور امریکہ بھیج رہے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ تو یہی ہے کہ آپ کو اللہ نے اپنے گھر کی توفیق، گھر آنے کی توفیق نہیں دی۔
بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بار بار حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بار بار حج اور عمرہ کرنے سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے گھر سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ ایسا حج یا عمرہ جس میں کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس طرح گویا کہ وہ آج ہی کے دن وہ پیدا ہوا ہو، کہ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح بغیر گناہ سرزد ہونے والا عمرہ اور حج کرنے سے انسان بے گناہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور، یعنی جو مبرور مقبول حج ہے، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے، اس کا بدلہ کوئی چیز نہیں سوائے جنت کے۔ تو یہ اللہ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کے لیے بلایا۔ بہت سے لوگ استطاعت نہیں رکھتے ہیں لیکن دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب ذوالجلال کے بارگاہ میں اور بیت اللہ میں حاضری دے۔ کتنا خوش نصیب منظر ہوتا ہوگا جب بیت اللہ اور کعبہ پہ نظر پڑتی ہوگی۔ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ دیکھنے من بھر جائے گا، لیکن اللہ کا گھر، اللہ کے حدود حرم کے اندر آپ اللہ کے گھر کو دیکھیں، بار بار دیکھنا دل بولتا ہے۔ آپ اس وقت کو یاد کریں جب حاجی لوگ واپسی میں طواف زیارت کرتے ہیں، آخری طواف کرتے ہیں، اس وقت ان کے دلوں پر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے گھر آ گئے لیکن دل وہیں رہ گیا۔ یہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کے رسول کے عشق میں دیوانہ وار جو اس طرف لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی گٹھریاں لیے اللہ کے گھر کا چکر لگا رہے ہوتے ہیں، کتنا خوشنما منظر ہوتا ہوگا۔ اپنے گناہ کو دھلوانے کے لیے اور اللہ کی رحمت کو لوٹنے کے لیے میدان عرفات میں وقوف عرفہ کر رہے تھے، کتنا خوشنما منظر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھ نہیں پائے، لیکن مدینہ منورہ میں حاضری ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے کتنا دل کو سکون پہنچتا ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دور سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو میرے روضے کے قریب کھڑے ہو کر جو درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اس کو میں خود اپنی کانوں سے سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ تو یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے۔ کتنا خوشنما منظر ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی امیر یا غریب کے تمام فرق کو مٹا دیا۔ تمام لوگ اور تمام حجاج کرام دو کپڑوں میں ملبوس ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون امیر ہے کون غریب ہے، کون کتنا بڑا گنہگار ہے اور کون کتنا چھوٹا گنہگار ہے۔ یہ اللہ نے تفریق کو مٹا دی۔ اس لیے شیخ تقی عثمانی مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں جب وہ پہلی مرتبہ حج کو جا رہے تھے تو انہوں نے کچھ اشعار لکھے کہ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، کہ ایک اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والا بندہ اب اس ویرانہ سالی میں زندگی کے آدھے سے زیادہ ایام گزر چکے ہیں، سال گزر چکے، اس وقت اے اللہ آپ کی دربار میں یہ بندہ حاضر ہے۔
سرگشتہ و درماندہ کہ وہ شرمندہ ہے اپنے تمام گناہوں پر، نادم اور شرمندہ ہے، تو وہ اپنی بخشش کے لیے تمام حجاج کرام وہاں جاتے ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں یہ توفیق دے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرائض ہمارے اوپر سپرد کیے، نماز، تو نماز کے متعلق اور اس کے فوائد بیان کر دیے قرآن میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی، کہ یہ قرآن کے نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز جو ہے انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اور نیکیوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کے فوائد میں سے ہے کہ اس سے غربا کی مدد ہوتی ہے، غربا کی نصرت ہوتی ہے اور اپنا مال پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح روزے ہیں تو روزے کے بارے میں بھی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے کے فوائد بیان کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ لیکن حج کا معاملہ جب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، جب کعبے کی تعمیر فرما لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ آپ آواز دو کہ اس گھر کا طواف کرے، یہاں لوگ آئیں، پاؤں پیدل ہو، سواری ہو، ایسی سواری سے کہ جس سواری کو چل کر اس سواری کی صحت دگنی ہو گئی ہو، اس طرح لوگ دیوانہ وار اس گھر کی طرف آئیں۔ کیوں؟ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ اس کے منافع دیکھ لیں، اس کے جو فوائد ہیں، یہاں پہ حاضری کے جو فوائد ہیں وہ فوائد دیکھ لیں۔ اس لیے آپ لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے۔ ہم اور آپ یہاں پہ بیان کرنے سے اتنا سمجھ میں نہیں آئے گا، جو لوگ جا چکے ہیں ان کو ان کے وہاں کے فوائد محسوس ہوتے ہیں، کہ وہاں جا کر ہی پتہ چلتا ہے کہ وہاں کے حاضری کے کیا فوائد ہیں، وہاں پر رونے میں کتنا مزہ آتا ہے، وہاں پر طواف کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ یہ بھی ایک غنیمت ہے۔ پہلے کے زمانے میں تو 1.5 سال لگتا تھا ہندوستان سے آپ کو حج کرنے جانے میں، کہ جو جہازیں ہوتی تھی وہ مختلف جگہوں پر رکتی تھیں اور حاجیوں کا قافلہ ملتا جلتا ممبئی کے ساحل پر آتا تھا اور پھر وہاں سے جہاز جاتی تھی اور 2.5 مہینے 1.5 مہینے میں جہاز سعودی عرب پہنچتی تھی۔ اس درمیان میں ہزاروں کا قافلہ آپ کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، علماء کرام میں، ان کے بیانات سننے میں، ان کی صحبت میں رہنے میں یہ فوائد ہوتے تھے، جس سے آدمی کی اور حاجی کی جانے میں بھی تربیت ہو جاتی تھی اور وہاں بھی تربیت ہوتی تھی اور آتے وقت بھی تربیت ہو جاتی تھی، کہ بعض ترش مزاج ہیں ان کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہو جاتا تھا، بعض لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ پیش آیا کرنا ہوتا تھا، تو یہ تمام تربیتیں ہوتی تھی۔ تو اس لیے پہلے جو حضرات حج کو جاتے تھے وہ زیادہ تبرکات حاصل کر کے آتے تھے، زیادہ فوائد حاصل کر کے آتے تھے، اور یہ جو ضرب مشہور ہے، مثالیں مشہور ہیں کہ حج زندگی کو بدل دیتی ہے۔ پہلے یہ مثالیں مشہور تھی کہ حج حاجی کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ کیوں؟ وہاں پہ علماء کی صحبتیں ملتی تھی اور سفر میں مکمل صحبتیں ملتی تھی اور ان کی تربیت ہوتی تھی، روحانی تربیت ہوتی تھی۔ لیکن اب یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، یہ چیزیں اب میسر نہیں ہیں۔ آپ کو وہاں 40 دن سے زیادہ آپ وہاں ٹھہر نہیں سکتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ صبح گئے اور شام میں آ گئے۔ پہلے حجاج کرام اپنی زندگی کے رخ کو بدلنے کے لیے جاتے تھے اور واقعی ان کی زندگی بدل جاتی تھی، کہ یہ کم خوش نصیبی کی بات نہیں ہے کہ اللہ نے کروڑوں لوگوں میں سے چن کر
آپ کو بلایا اپنے دربار میں، تو وہ حجاج کرام اس سے نصیحت حاصل کرتے تھے۔ اس لیے علماء کرام نے اور محدثین عظام نے چند باتیں لکھی ہیں کہ حج کرنے کے بعد حج کے قبول ہونے کی کیا کیا علامتیں ہیں، حج کرنے کے بعد حج کے قبول ہونے کی کیا کیا علامتیں ہیں۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے، دو باتیں ہیں، ایک حج ادا ہونا ہے، ایک حج قبول ہونا ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک ہے نماز ادا ہونا اور ایک نماز قبول ہونا، جس پہ قبولیت پہ ثواب ملتا ہے، آپ گناہوں سے مکمل پاک ہو جاتے ہیں، وہ ثواب۔ اور ایک ادا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز تو پڑھی ہے لیکن پوری فجر کی نماز میں ذہن کہاں تھا؟ باہر تھا، اللہ کی طرف دھیان تھا ہی نہیں، تو کیا ہوا؟ فرض ادا ہو گیا آپ سے، اور یہ ادا کرنا کسی بھی حال میں آپ کو کرنا ہی ہے، چاہے نماز میں اللہ کی طرف دھیان ہو یا نہ ہو۔ اور ایک ہے قبول ہونا، قبول کے مکمل دھیان نماز کے اندر اللہ کی طرف رہے تو پھر اس پہ اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ اسی طرح حج کے قبول ہونے میں ایک ادا ہونا ہے اور ایک حج کا قبول ہونا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کا بدلہ، یعنی قبولیت والا حج کا بدلہ صرف جنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، کہ ہمارا حج بھی حج کی طرح ہو، ہمارا عمرہ بھی عمرے کی طرح ہو۔ پہلی علامت جو محدثین عظام نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مقبول حج، قبولیت والے حج کی علامت یہ ہے کہ آپ جو رمی جمار کرتے ہیں، جمرات پہ کنکری شیطان کو مارتے ہیں، مارنے کے بعد آپ کی کنکری اٹھا لی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، نیچے جتنی کنکریاں پڑی ہیں نظر آ رہی ہیں، سمجھو ان تمام کا حج قبول نہیں ہے، انہوں نے حرام مال کھا کے آئے ہوئے ہیں، گناہ کر کے آئے ہوئے، گناہ حج میں دوران بھی کر رہے ہیں، وہ سچی پکی توبہ کی نیت سے نہیں آئے ہیں، اس لیے ان کی کنکریاں دکھ رہی ہیں، اور جن کی کنکریاں اللہ نے غائب کر لی مارنے کے بعد سمجھئے کہ ان کا حج مقبول ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے جو اللہ کی دربار میں جتنی مرتبہ حاضری دی ہے اس وقت ان مرتبہ میں ہماری کنکریاں کیا اللہ نے قبول اٹھا لی ہوگی یا نہیں۔ پہلی علامت یہی ہے کہ کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں، اس لیے مسئلہ لکھا جاتا ہے کہ جو کنکری ایک مرتبہ شیطان کو مارنے میں یوز ہو گئی اس کو دوسری مرتبہ نہیں آپ یوز کر سکتے، کیوں؟ کہ وہ دوسرے کے حج کو نہ قبول ہونے کی علامت کی دلیل ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ جو باتیں ہیں نا، ہزاروں کتابوں کا نچوڑ ہوتا ہے، کھنگال کے صبح سے کھنگالنا پڑتا ہے یہ سب۔ دوسری علامت حج کے قبول ہونے کی کہ وہ یہ دیکھنا ہے کہ حاجی صاحب کی زندگی میں پہلے کے مقابل حج کرنے کے بعد بدلاؤ آیا یا نہیں، آیا وہ فرض کو مکمل پابندی سے ادا جو جیسے پہلے کرتے تھے بعد میں اس سے زیادہ اہتمام کر رہے ہیں کہ نہیں، واجبات میں کی پابندی پہلے کے مقابل بعد میں کر رہے ہیں کہ یا نہیں، سنن و مستحبات جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان تمام سنتوں کو بجا لاتے ہیں یا نہیں۔ اگر پہلے کی زندگی بعد کی زندگی کے مقابلے میں فرق نہیں محسوس ہو رہا ہے تو سمجھیے کہ حج مقبول نہیں ہوا ہے، حج ادا ہو گیا ہے۔ تو یہ علامتیں ہیں حج کے مقبول ہونے کی
کہ اپنے اندر انقلاب لانا، کہ حاجی کی زندگی میں انقلاب اور تبدیلی آئی یا نہیں وہ دیکھنا ہے۔ ہم نے احرام باندھا تھا، وہ احرام ہم وہی اتار دیے۔ ایک احرام تو آپ کے اوپر ہمیشہ ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، لبیک اللہم لبیک کا احرام تو ختم ہو چکا، لیکن اب آپ پہ ایک ذمہ داری ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا جو احرام پیدا ہونے کے بعد آپ پہ اللہ نے لاد دیا تھا، حج کرنے کے بعد اس ذمہ داری میں اور اس احرام کے ادا کرنے میں اضافہ اور تبدیلی اور انقلاب آیا یا نہیں؟ اس لیے شاعر نے کہا حجاج لائے ہیں آب زمزم، لانا تھا ان کو دین کا غم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگیاں وہاں گزاری ہیں، جو وہاں پتھریں کھائی ہیں، وہاں تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور تکلیف برداشت کرنے کے پیچھے یہ تھا کہ میری امت تمام کی تمام جنت میں جانے والی ہو جائے۔ آیا یہ فکر حاجی کے اندر آیا یا نہیں؟ آئی یا نہیں؟ یہ ہمیں اپنے اندر محاسبہ کرنا ہے، اپنے اندر غور و فکر کرنا ہے۔ قرآن کی تلاوت میں اضافہ ہوا یا نہیں؟ تسبیحات میں اضافہ ہوا یا نہیں؟ یہ تمام چیزیں ہمیں وہ ہیں جس سے ہم اپنے اندر محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا حج، ہمارا حج مقبول ہوا یا ہمارا حج ادا ہوا۔ دو آپشن ہیں ہمارے پاس، مقبول نہیں ہوا تو بھی ادا ہو گیا، لیکن ادا ہوا اور مقبول نہیں ہوا تو پھر اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں، جو اجر و ثواب مرتب ہونے تھے، وہ اجر و ثواب مرتب نہیں ہوئے۔ یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ کروڑوں لوگوں میں چن چن کر اللہ نے ہمیں آپ کو بلایا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں وہاں جو گزری ہے، ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے تھا۔ ہم وقوف عرفہ میں کھڑے تھے، عرفات کے میدان میں کھڑے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی یاد کرنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1.5 2 4 گھنٹے تک وہاں کھڑے ہو کر روتے رہے امت کے غم میں۔ آیا ہم وہاں کھڑے ہو کر امت کے غم میں، جو امت پہ ظلم ہو رہا ہے، امت جو ہر جگہ پس رہی ہے، اس میں ہم اس کی امت کے غم میں روئے یا نہیں روئے؟ کعبے کی دیوار کو چمٹ کر اپنی امت کے لیے روئے یا نہیں؟ اس لیے کہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ پر ایک ذمہ داری دی تھی، وہ ذمہ داری تبلیغ کی ذمہ داری تھی کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں، عرفات کے میدان میں موجود ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میرے پیغام کو اور میرے دین کو اور میری شریعت کو ان تک پہنچا دے جو یہاں نہیں پہنچ پائے ہیں۔ کیا یہ احساس لے کر ہم آئے یا نہیں؟ ہمیں یہ محاسبہ کرنا ہے۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہے، ہر طرف بے حیائی ہے، ہر طرف عریانیت ہے، ہر طرف غیبتیں ہو رہی ہیں، ہر طرف گانے بج رہے ہیں۔ ان تمام کیچڑوں کے اوپر سے آپ کو گزرنا ہے، اور گزرتے ہوئے ان کیچڑوں سے اپنے جوتے کو اور اپنے کپڑے کو بچانا ہے۔ ہم اسٹیٹس کھولے واٹس ایپ کا، وہاں گانا ملتا ہے، تو ان سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کو بلاک کر دیجئے جو آپ کو گانا سنواتا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ تبدیلی نہیں آئی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں نہیں آئی، تو سمجھیے کہ ہمارا عمرہ اور ہمارا حج ادا تو ہو گیا لیکن مقبول نہیں ہوا۔ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ایک ایک سنت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ حاجی لگے کہ وہ حج کر کے آئے ہیں ہر اینگل سے۔ پہلے حجاج کرام جو آیا کرتے تھے تو لگتا تھا ارے انہوں نے داڑھی چھوڑ لی ہے، ماشاءاللہ سب کچھ کر دیا ہے۔ اب لوگ ان سے دعائیں کرواتے تھے اور ان کی عزت ہوتی تھی، ان کا اکرام ہوتا تھا، لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ لیکن اب وہ روحانیت نہیں رہی، وہ چاشنی اور وہ چیزیں نہیں رہی۔ اب سال گزشتہ، سال پیوستہ جو لوگ حج کر کے آئے ہیں، اس سے پہلے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے 6 حج کیے لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں، چہرے پر سنت تک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو داڑھی کاٹتا ہے ایسا ہے جیسے میرے سینے کو چاک کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم تکلیف دیں گے؟ یہ عام بات ہے، صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے، سنت ہے لیکن واجب ہے، رکھنا واجب ہے۔ پہلے جاہل سے جاہل لوگ بھی داڑھی نہیں کاٹتے تھے، اب تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، وہ بھی روزانہ آفس جاتے ہوئے شیونگ کرتے ہیں۔ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم ایسے حالت میں روزے پہ حاضری دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اندر سے حضور آواز دیتے ہوں گے لا لبیک، تیری حاضری نہ مبارک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد اور غم تھا جس کو اپنانا تھا ہمیں، لیکن ہم نے اپنایا نہیں۔ نیز حج قبول ہونے کی علامت میں سے یہ ہے کہ گناہوں کے کاموں کو چھوڑ دے۔ ایک مومن کو، سچا پکا جو مومن ہوگا، اس کو گناہ کرنے میں کبھی مزہ نہیں آئے گا، کبھی گناہ کرنے میں اس کو مزہ نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ روحانی بیماری ہے۔ اور روحانی، جس طرح جسمانی بیماری کے لیے ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح روحانی بیماری کے لیے ہمیں علماء اور اولیاء اللہ کی خدمت میں بیٹھنا ہوگا۔ جس طرح ایک کھجلی زدے کو کھجلی ہوتی ہے تو اس کو مزہ آتا ہے کھجانے میں، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کھجانے میں بہت مزہ آ رہا ہے، آپ دوا کر دو، آپ علاج کر دو اس کا، لیکن آ رہا اس کو مزہ۔ اسی طرح کسی نوجوان کو اگر گناہ کرنے میں، لڑکیوں سے بات کرنے میں، نامحرموں سے مخلوط ہونے میں، ملنے میں اگر مزہ آ رہا ہے تو سمجھیے کہ اس کی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے، اس کے اندر دین کی طرف نہیں ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، وہ جسمانی روحانی بیماری میں مبتلا ہے، اور اسے چاہیے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں رہے اور بزرگان دین کی صحبت میں رہے، علماء کرام کی صحبت میں رہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، اس سے تمہارا علاج ہوگا، روحانی جو بیماریاں ہیں وہ دور ہوں گی۔ کیوں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہم ہرگز نہیں بن سکتے، بالکل ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ نے ایک قرآن میں فرمایا کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ رہو، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ اللہ والوں کی علامتیں ہیں
کہ جو اللہ کے رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور قرآن کو سچے دل سے فالو کرتا ہے اور گناہوں سے اجتناب کرتا ہے اور توبہ طائب کر لیتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، اور اللہ کے دوست کو ہی ولی اللہ کہتے ہیں۔ اگر ہم اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے تو ہم اللہ والوں تک ان تک نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن اتنا تو ہوگا، ہمارا علاج ہو جائے گا، ہم گناہوں کے دلدل سے، زناکاری سے، بے حیائی سے، فحاشی سے بچ جائیں گے۔ اگزامپل، آپ اللہ والے کے ساتھ رہیں، آپ اللہ والے نہیں بن بھی سکتے ہیں، پھر بھی آپ صحیح راستے پر ہوں گے۔ کس طرح؟ پونے سے اگر ممبئی کے لیے ٹرین چلائی جائے، ہر چیز کی سہولت اس کے اندر ہے، اے سی ٹرین ہے، اس کے اندر اے سی ڈبے ہیں، اور ڈبوں کے اندر آفیسرز لوگ، ایم پی ایم ایل ایز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیچھے ایک گھٹیا قسم کا جنرل ڈبہ لگا ہوا ہے اور اس میں غریب مسکین لوگ ہیں۔ تو جب یہ ٹرین ممبئی پہنچے گی تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سڑے ہوئے ڈبے میں جو غریب لوگ بیٹھے ہیں وہ نہیں پہنچ پائیں گے، وہ بھی پہنچیں گے وہاں۔ اس لیے اولیاء اللہ جہاں پہنچیں گے، اولیاء اللہ کے صحبت میں رہ کر اور علماء کی صحبت میں رہ کر آپ بھی وہاں تک پہنچ جائیں گے، اگرچہ درجے میں کم ہوں گے۔ یہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حج اور عمرے کو قبول فرمائے، اور جو حجاج کرام آئے ہیں ان تمام سے دعا کی درخواست کرائیں۔ آپ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حاجی حج کے آتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ان سے اپنی صحت کے لیے اور اپنی زندگی کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے دعا کرواؤ۔ تو یہ ہمیں کرانا چاہیے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ اپنے ملک میں NRC کا مسئلہ چل رہا ہے، اس میں آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ ہندوستان میں ہیں، لیکن ثابت یہ کرنا ہے کہ کیا واقعی آپ انڈین ہیں، یہ ثابت کرنا ہے آپ کو۔ تو اس کے لیے کچھ قوانین اور اصول ہیں، اس اصول کو آپ فالو کر کے اور ان پیپرز کو آپ مکمل کرنا ہے۔ وہ چند ڈاکومنٹس آپ کو ہیں وہ سبمٹ کرنا ہے، اور سبمٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں کی رکنیت، یہاں کی آپ کو شہریت مل جائے گی۔ اگر آپ اس میں کوتاہی برتتے ہیں اور آپ اس کو پوری نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ ڈیٹینشن کیمپ جو لگا ہوا ہے، بن رہا ہے پورے ملک میں، اس میں آپ کو ڈال دیا جائے گا، کیونکہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ ہندوستانی ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے چند جو خیر خواہ ہیں، مخیر حضرات ہیں، جناب جعفر صاحب ہیں، اسی طرح دیگر احباب ہیں، انہوں نے یہ فکر لی ہے کہ جن حضرات کو NRC بنانا ہے، نیشنلٹی یعنی آپ انڈین ہیں، اس کے پیپرز مکمل کرنا ہے، تو آپ ان سے رابطہ کریں، تو ان کے پاس ملیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ کب ہم بیٹھیں گے، مل بیٹھ کے یہ کام کرنے کی چیزیں ہیں، اور اپنے پیپرز کو درست کر لیں، اپنی زمین کے پیپرز ہیں ان کو بھی درست کر لیں، اپنے ناموں کو سیم نام کر لیں، کہیں پہ شیخ لگا ہوا ہے، کہیں پہ صدیقی لگا ہوا ہے، ابا کا نام باغوان تھا، بیٹا سید بن گیا، پتہ نہیں کیسے لوگ بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو چینجز ہیں، ان چینجز کو جو آپ اصل ہے وہ لکھیں، وہ بنائیں، اور بنانے کے بعد آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن آپ نہیں بناتے ہیں، پھر آپ یوں ہی زندگی گزار رہے ہیں جس طرح پہلے کی زندگی گزر رہی تھی، تو آپ مشکل میں آ سکتے ہیں۔ ایسے ابھی بہت وقت ہے وہ مسائل آنے میں، لیکن وہ حالات آنے سے پہلے ہم پیپرز مکمل کر لینے ہیں، اس لیے کہ جب یہ قانون لاگو ہو جائے گا اپریل سے غالباً، تو اس وقت ہم کو زیادہ فیس دینا پڑے گا، اور ابھی ہم بناتے ہیں تو 100 150 200 میں بن جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں کرنے کی چیزیں، ہمارے جعفر صاحب وہ کونے میں بیٹھے جو ہیں کرسی پہ، وہی جعفر صاحب ہیں، ان سے آپ ملیں اور ان سے مشورہ لیں کہ کس طرح ہمیں اپنے پیپرز بنانے ہیں اور اپنے حالات کو اور اپنی نیشنلٹی کو ثابت کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
سنڈے عشاء کے بعد آپ مشورہ ان سے کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر لیجیے.